علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قابل صد احترام معزز و محترم علماء کرام، مہمانان ذی وقار، سامعین و ناظرین، بالخصوص زینت مسند صدارت استاذ العلماء، جامع المعقول والمنقول، محترم المقام استاذ قاری محمد سعید صاحب، امام و خطیب مسجد حاضہ، تحریک منہاج القرآن کی پوری ٹیم، محترم سمیع اللہ بھائی، محترم اکرام مصطفی صاحب، محترم عبد الواحد لودھرا صاحب، محترم علی رضا مصطفی صاحب، ان احباب کی محنتوں سے، کاوشوں سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات آج کی ہماری اس بابرکت حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور چند کلمات آپ کی گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے درود و سلام۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 تلاوت کی ہے۔ عموماً آپ اس آیت کو ہر خطیب سے سنتے ہیں، ہر مقرر اپنے خطبے میں بیان کرتا ہے، ہر شیخ طریقت اور پیر طریقت حصول برکت کے لیے ہر خطبے میں بالخصوص اس آیت کو تلاوت کرتا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں بڑی خاص بات ہے، میں سمجھتا ہوں جس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا ممکن ہے کہ آپ نے وہ نقطہ پہلے نہ سنا ہو، یہ میرا دعویٰ ہے، اور آپ اس گفتگو کے بعد اس بات کو محسوس کریں گے طبعاً مزاجاً کہ واقعی یہ بات آپ کی توجہ کے قریب نہیں گئی تھی۔ انشاءاللہ میں دوستوں کی محبت کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں، مسلسل رابطے میں رہے، ایمرجنسی رابطہ ہوا، میں سب احباب کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں، مسجد حاضہ کی جملہ کمیٹی مبارکباد کی مستحق ہے۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت جل مجدہ فرماتا ہے، پہلے آیت کی طرف ہم فوکس کریں گے چونکہ یہ درس عرفان القرآن بھی ہے، دو چیزیں یکجا ہیں۔ جمعۃ المبارک کا خطاب ایک اپنی نوعیت کا حامل ہوتا ہے اور درس عرفان القرآن اپنی نوعیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن میں نے اس بات کو ہینڈل کرنا ہے کہ درس قرآن بھی ہو اور خطاب جمعہ بھی ہو، دونوں چیزیں جڑ جائیں۔ اور ہمارا مزاج نہیں ہے، تین باتیں شروع میں اگر آپ مزاج کو سمجھیں گے نا، ایک دوسرے کو ہم سمجھ لیں گے تو بات اور آسانی سے آپ تک پہنچے گی، اور یہ دل کی بات ہے، دل تک پہنچانی ہے۔ پہلی بات، تین باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی بات ہے کہ ہمارا جو خطاب ہوتا ہے نا، خطاب آپ تقریریں سنتے رہتے ہیں، ہمارا جو خطاب ہوتا ہے نا فقط تقریری مواد پر نہیں ہوتا، ہمارا خطاب تدریسی اور تحقیقی ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ۔ دوسری بات، ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے، مزاج ہر کسی کا، نہ ہی ہم مناظرہ کرتے ہیں۔ یہ دو بات، دوسری بات ہو گئی، ہم محبت کی بات ہے محبت والوں تک پہنچاتے ہیں، اگر کوئی قبول کر لے تو اس کی مرضی، نہ کرے تو ہمارے پاس گاہک بہت ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا فوکس تقریر کا، جو خطاب کا، کانوں کا چسکا نہیں ہوتا، فقط آپ نے تقریر سنی، واہ واہ کیا، خدمت کی، نذرانہ دیا، خطیب صاحب آئے، خطاب سنا کے چلے گئے، آپ باہر نکلے، کچھ پلے نہیں پڑا، ہم اس بات کے دعوے دار نہیں ہیں۔ ہمارا خطاب آپ کی روح کے رگ و ریشے میں اتارنے کے لیے ہوتا ہے۔
قلب و روح کی کیفیت کے لیے ہوتا ہے. ہمارا خطاب جذبات کے لیے نہیں ہوتا، ہمارا خطاب عقیدے اور عمل کے لیے ہوتا ہے. ہمارے خطاب میں آپ کو فکر بھی ملے گی، نظریہ بھی ملے گا، روحانیت بھی ملے گی، اعتقادات بھی ملیں گے، روحانیات بھی ملے گی، عبادات بھی ملیں گے اور معاملات بھی ملیں گے. ایک خطاب ہمارا ہمہ جہتی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈائمینشنل، ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے. ممکن ہے ہر ذہن تک اور ہر طبیعت کے ہر گوشے تک یہ بات پوری اترے. اب آیت پر آئے. میں نے آپ کا مزاج بنایا ہے. یقیناً خطاب سے پہلے مزاج بنایا جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، آپ سنتے ہیں. اس کا پہلے میں آپ کو سادہ ترجمہ سناؤں گا. سادہ ترجمہ ہے ان اللہ، رسول برکت کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. ان اللہ، آپ بھی دل میں یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ آیت مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی ایک آیت پر غور کرنا یہ حبر هذه الامہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، مجھے آقا نے وصیت فرمائی، میرے آقا نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، قرآن مجید کی ایک آیت پر غور کرنا 1000 نفلوں کے ثواب کے سے بھی زیادہ ہے. 1000 نفلی عبادت سے بھی. ایک ہی آیت پر ہم غور کریں گے، ایک ہی آیت پر. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک، اب آپ کا سادہ ترجمہ سن لیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. یہ آیت کا سادہ ترجمہ ہے. آپ کی مسجد میں جو ترجمہ پڑھا ہو آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہی ترجمہ ملے گا. 1 درجن ترجمے کا مطالعہ کر کے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. مسجد میں اب آپ کے پاس جو بھی ترجمہ پڑھو آپ اس کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو میری بات کی تائید ملے گی. یہ ترجمہ آپ کو ملے گا، اور یہ ترجمہ زبان زد خاص و عام ہے، ہر کوئی جانتا ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے رہتے ہیں. اور اے ایمان والو، تم بھی آؤ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کو عام کرو اور سلام بھی پہنچاؤ. یہ تو آپ کو سادہ ترجمہ مل جائے گا. اب میں آپ کو علمی، فکری اور روحانی ترجمے کی طرف آپ کی توجہ دلانا بڑی ضروری سمجھتا ہوں. آپ اگر پچھلی میری گفتگو سمجھے ہیں، اگلی گفتگو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. یہ گفتگو کے میں دوسرے حصے میں داخل ہو گیا ہوں. 3 حصے ہوں گے، دوسرا حصہ ہے اللہ اور اس کے. اب ترجمہ سنیں، پچھلے اور اب کے ترجمے میں آپ نے فرق نوٹ کرنا ہے. پچھلے اور اگلے. آپ کچھ احباب ہوتے ہیں، احباب ہر چیز کی اپنی طبیعت ہے، وہ کہتے ہیں بھائی نئے ترجمہ آ گئے ہیں، بھائی نئے ترجمے آ گئے ہیں تو نیا ترجمہ درست نہیں. احباب ہے، مگر سوچ لیں کہ اگر سفر لمبا ہو تو گاڑی کے ڈرائیور بدلتے رہتے ہیں. آپ نے اگر یہاں سے کراچی جانا ہے تو پہلے ملتان تک جائیں گے. ایک ہی ڈرائیور ساری گاڑی کو نہیں ڈرائیو کر سکتا، اس کے لیے منزلیں زیادہ ہوں گی اور موضوع بھی بدلتے رہیں گے، تب جا کے آپ کراچی پہنچیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے. آپ اور میں روزانہ سفر کرتے رہتے ہیں، آپ اس بات کو ادراک رکھتے ہیں، فہم اور بصیرت رکھتے ہیں کہ اگر سفر زیادہ ہے، منزلیں زیادہ ہوں گی، لوگ بدلتے رہیں گے، لیکن مشن ایک ہوگا. کیا؟ اونچا کہیے. مشن ایک ہوگا، بات ایک ہوگی، طریقے بدلتے رہیں گے. ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے. کیوں؟ کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اور کسی پھول کی کوئی بھی وہ پھول کی خوشبو کا انکار نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے، انکار وہی کر سکتا ہے جس کے ناک کا کوئی مزاج ہی نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر سونگھنے اور قوت شماعت سے، چونکہ وہ بے نیاز ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ پھول کی خوشبو کیسی ہے. اگر اس کی وہ جو ناک کی سونگھنے کی حس کام کر رہی ہوتی ہے، خوشبو آ ہی جاتی ہے. خوشبو، اور خوشبو یہ بتاتی نہیں کہ میں آ رہی ہوں، خوشبو تو محسوس کی جاتی ہے. خوشبو کا اپنا وجود نہیں ہوتا، بقت محسوس کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی قدر، میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا، اب سنیں ذرا ترجمہ. بے شک اللہ
اور اس کے سارے فرشتے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہر وقت درود بھیجتے رہتے ہیں۔ پوری تقریر کون یاد کرتا ہے؟ آپ صرف ترجمہ ہی لے کے آ جائیں گے، میری حاضری پوری ہو جائے گی۔ ایک ترجمے پر غور کر لیں، یہاں پہ میں نے 3 حروف کا اضافہ کیا ہے۔ بولیے کتنے حروف کا؟ 3 الفاظ کا اضافہ کیا۔ بے شک اللہ اور اس کے سارے، پچھلے ترجمے میں آپ کو سارے نہیں ملے گا، پچھلے ترجمے میں آپ کو سارے، آپ بھی سارے بولیں، کیونکہ آدھی تقریر میں خود کرتا ہوں، آدھی مدمہ کرتا ہے، آپ بھی سارے بولیں۔ بے شک اللہ اور اس کے سارے، کچھ نہیں، بولیے سارے، آگے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہر وقت درود پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ جو سارے، اس اور ہر وقت، یہ جو اضافہ ہے نا، آپ کو پچھلے جو میں ترجمے آپ کو عرض کر دیے 12-13 ترجمے آپ سامنے رکھ لیں، آپ کو یہ اضافہ نہیں ملے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ آپ کو عرفان القرآن سے ملے گا۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی کا ایک ترجمہ عرفان القرآن ہے، اس سے انسائکلوپیڈیا سے آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ اب سنیں ذرا، اچھا میں نے یہ بات جوش خطابت میں نہیں کی کہ آپ کے جذبات کی بات کی ہو یا میرے جذبات ہوں، نہیں، بلکہ اس کے پیچھے عظیم علمی، فکری اور لغوی بنیادیں ہیں، اس کے پیچھے مضبوط علمی، فکری اور لغوی بنیادیں ہیں۔ ان بنیادوں پر اگر میں گیا تو میرا 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، میں نے ٹائم بھی کور کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا، آپ اب اس آیت پر غور کرتے رہیے، اور زندگی انسان کی ساتھ وفا کرتی رہے تو انسان قرآن مجید میں غوطہ زنی کرتا رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا نا، آپ پہلے ذوق بیٹھے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، خدا کرے تجھ کو عطا جدت کردار، غفاری ہو قہاری ہو قدوسی ہو جبروت، یہ 4 عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ نعرہ تکبیر، میری ڈائری کا نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ یہ تھا قرآنیات۔ اب میں حدیث پاک کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آیت پر گفتگو ہو سکتی ہے مگر چونکہ وقت دامنگیر ہے، اس لیے میں اب، چونکہ یہ آیہ درود ہے، بولیے یہ آیہ درود ہے، اور اس آیت کے اندر بے شمار نکات ہیں، ایک ایک نقطے پر 1 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، ایک نقطے پر، مگر میں بات کرنا چاہتا ہوں فقط یصلون پر۔ اس آیت میں ایک نقطہ لے لیں آپ، میں عرض کر رہا ہوں ہر نقطے پر بات ہو سکتی ہے۔ اس آیت کے جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی حروف ہیں، ہر حرف پر اور ہر لفظ پر گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں آپ کو اس موقع کی مناسبت سے صرف یصلون پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج پھر پڑھ لیتے ہیں برکت کے طور پہ، ان اللہ و ملائکتہ، تھوڑا بول رہے ہیں آپ، تھوڑا گنگنا دیں، یصلون، یہ آپ سمجھ گئے نا۔ اب میں یصلون پر بات کروں گا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ ہر بندے تک بات پہنچی ہے، آپ کی سبحان اللہ نے بتایا ہے، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہیں۔ ویسے تو بڑے سمجھدار لوگ ہو جی، میری پہلی ملاقات ہے لیکن تم سمجھ جلدی گئے ہو، ماشاءاللہ۔ یصلون یہ بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ کہ یہ درود اب سے نہیں ہے، درود اب سے نہیں ہے۔ اور پھر پوچھا کب سے ہے؟ ارے یہ درود کب سے ہے جب کب بھی نہ تھا۔ یہ ہمیں یہ راز کھولا، یہ یصلون نے راز کھولا، یصلون نے راز کھولا۔
تو اب یصلون بتا رہا ہے کہ درود پڑھنا کیا، درود پڑھنا یہ رب کائنات کی سنت ہے، رب کائنات کی سنت ہے۔ اور اللہ پاک خود فرماتا ہے، درجنوں مقامات ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے ان ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود پڑھنا رب کائنات کی سنت ہے۔ اور یاد رکھیے درود کائنات نعت میں، دنیائے نعت میں، عالم رنگ و بو میں، عالم ہست و بود میں، عالم کن فکا میں، عرش اولا سے لے کر تحت سرا تک درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی نعت ہے۔ بولیے سب سے بڑی، اونچا کہیے، اونچا کہیے۔ یہ جملہ آپ کو یاد رہے گا، یہ علیحدہ مضمون ہے۔ اس میں آپ کو اب جملے عرض کر رہا ہوں، جملے ہر جملہ پلے باندھنے والا ہے، بلکہ روح کی تختی پہ اتارنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ میں نے ڈائری اس لیے منگوائی کہ اس پر میرے پاس حوالے لکھے ہوئے ہیں تاکہ روئے زمین کا کوئی آدمی رد کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا میری طبیعت یہ ہے کہ میں آپ کی ذات گرامی پر درود پڑھتا رہتا ہوں۔ آقا آپ ارشاد فرمائیں میں عبادات سے ہٹ کر کتنا آپ پر درود پڑھوں؟ حضور نے فرمایا ایک پار پڑھا کیتا کر، ایک پہر سمجھیں دے ہو نا تو ایک پہر جی پڑھا کیتا کر۔ آقا اچھا ٹھیک ہے، وہ پڑھتے رہے، کوئی عرصہ گزرا ہوگا، یہ وظیفہ تھا، پھر دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا ایک پار تو پڑھتا رہتا ہوں، آقا اور فرمائیے۔ آقا نے فرمایا اس سے بھی زیادہ تم کر سکتے ہو۔ اب انہوں نے تھوڑا معمول بڑھا دیا، بولیے تھوڑا معمول بڑھا دیا، پھر معمول بڑھا، آقا کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا میں 2 پہر پڑھتا ہوں، اپنی کاموں سے وقت نکالتا ہوں اور 2 پہر آپ کی ذات گرامی پر درود پڑھتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اس سے یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی، لیکن اس کو اور بڑھا دے، شہیداں میں رہنے والوں اور بڑھا دو، اور بڑھا دو۔ آقا کتنا؟ جیسے تمہاری طبیعت چاہے۔ پوچھا کتنا بڑھاؤں؟ آقا فرماتے ہیں میں اب عبادات سے ہٹ کر عبادات کرتا ہوں اور سارے ورد وظیفوں سے بڑھ کر میں آپ کی ذات گرامی پر درود پڑھتا رہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اب سنیں، آقا خوش ہوئے اور آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب یہ تاریخ ساز جملہ ہے، اس حدیث پاک کا نچوڑ ہے۔ آقا فرماتے اذن تکفی ہمکا ویغفر لکا ذنبکا، فرمایا یہ درود تم قائم رہو، یہ درود پڑھتے رہو، یہ تمہاری بیماریوں کے علاج کے لیے کافی ہے اور تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے۔ یہ تھا درود، اس پر بے شمار حدیثیں ہیں۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ امام دیلمی کی مسند الفردوس کی حدیث ہے، آقا فرماتے درود پل صراط کا نور ہے، درود پل صراط کا نور ہے۔ اور آقا نے فرمایا یہ خاص حدیث کا نسخہ آپ کو پیش کر رہا ہوں اور آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ درود پاک، یہ درود حضرت امام دیلمی لکھتے ہیں، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ درود اللہم صلی علی النبی الامی، یہ جو جمعے کے دن پڑھے گا 80 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ یہ درود اللہم، اس درود کے بڑے راز ہیں، اب وقت نہیں ہے، راز ہیں بڑے، مگر میں آپ کو درود سمجھا رہا ہوں۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 80 مرتبہ جمعے کے دن اس درود کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے۔
آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب آئیے سلام پر. درود پر تو ہم سارے متفق ہیں. مسئلہ کہاں پیش آتا ہے؟ اونچا کہیے بھئی تھوارے علاقے یہ مسئلہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ میرا خیال ہے کون دی تساں گھاٹو بھرے ہو ہونا ہے. میں کراں کہ بس کراں یہ مسئلہ بیان کر دیواں؟ ماشاء اللہ. درود پر ہم سارے متفق ہیں, اس پر کسی کا کوئی اختلاف کس پر ہوتا ہے؟ سلام پر. بولیے کس پر؟ اچھا, اب درود کی بات ایک دفعہ آئی اسی آیت میں, سلام کی بات 2 دفعہ آئی. اللہ پاک کو پتا تھا درود پر جھگڑے نہیں ہوں گے, سلام پر جھگڑے ہوں گے. درود کی بات اپنے تک کر دی اور سلام کی بات ہم تک کر دی. نہیں سمجھے بات آپ؟ بس میں اشارے کر سکتا ہوں, وقت نہیں ہے. کیا آیت کا آخر دیکھیں, اللہ پاک نے بات اپنے سے شروع کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون, ان اللہ, بات اپنے تک. میں نے پھر جذبات میں بات نہیں کی. قرآن کو اٹھا کے دیکھیے, اسی آیت کو پڑھیے, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56. زندگی بھر ذمہ دار ہوں, زندگی بھر ذمہ دار ہوں. بات اپنے سے شروع کی, ختم ہم پہ کر دی. صلو علیہ, کیا کہا؟ ہمیں کہا صلو علیہ. مولا خود درود پڑھتا ہے اور ہمیں کہتا ہے سلام بھی کرو. سمجھ رہے بات؟ یہ راز سمجھا دیا. اور راز ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنو, یہ قرآن مجید میں 99 مرتبہ آیا ہے. 89 ٹائم, ایک گھٹ 90 مرتبہ آیا ہے. یہ ویسے نہیں آیا جنہیں تو آ گئے ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اصل تو جمعہ 2 فرض پڑھوانے ہیں نا جی. 2 فرض پڑھو, نیائے کرو, کچھ سیکھنا آئے کرو, کچھ سیکھنے کے لیے آئیں. جمعہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ 2 فرض پڑھ جائیں, نہیں, جمعہ بہت کچھ دینے کے لیے آتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے 2 فرضوں پر زور نہ کیا کریں, وہ پڑھیں, ظاہر ہے وہ حصہ ہے, مگر فوکس کیا کریں اپنی زندگی کو بدلنے کی طرف. آئیے آقا دو عالم علیہ السلام نے اب سلام کی بات کی. میں درود و سلام پر بات جوڑ کے بات کو ختم کر دوں گا. بات ویسے ختم نہیں ہوتی, یہ بہت بڑی بات ہے. اسی سے سبھی کی بات بنی ہوئی ہے, اسی سے سبھی کی بات بنی ہوئی ہے. آقا نے فرمایا, اب یہ حدیث میں حوالے سے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حدیثیں میرے پاس بہت ہیں مگر میں چونکہ وقت نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں, اور یہ روایت میں طلباء کو, ائمہ مساجد کو جو آپ تشریف فرمائے ان کو سبق سنا رہا ہوں, اور یاد کرنے والا, یہ سبق بار بار دہرانے والا. آقا نے فرمایا, یہ سنن ابو داؤد کتاب المناسک, جلد باب زیارت القبور, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175 اور حدیث نمبر 2041. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. ممکن ہے آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو, ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی, مگر آپ کی سبحان اللہ کثرت سے بتا رہی ہے کہ کچھ سمجھ گئے ہیں آپ. یہی تو سب کچھ ہے. یہ جو کچھ سمجھے ہیں نا, بولیے یہ سب کچھ ہے. عزیزان محترم, آقا فرماتے ہیں جب بھی جہاں کہیں پر میرا امتی, چاہے جھنڈے, یہ حدیث میں عموم ہے, تخصیص نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے, میری روح اللہ نے میرے جسم میں لوٹائی ہوئی ہے. میں درود سنتا بھی ہوں, سلام سنتا بھی ہوں, اور جواب بھی دیتا ہوں. آپ ویسے سلام نہ کیا کریں, سلام آپ اسی پہ کرتے ہیں جو جواب بھی دیتا ہے. اب میں درود اور سلام کو جوڑ رہا ہوں. ہم توڑنے والے نہیں ہیں, ہم جوڑنے والے ہیں. ہم نے کبھی توڑنے کی بات نہیں کی, ہم نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. جملہ یاد رکھنے والا ہے, درود پڑھنے سے, بولیے سارے آخر تک, درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, اور سلام کرنے سے مدینے سے جواب ملتا ہے. حضرت امام جزولی, شیخ جزولی, اب میں نے چونکہ واقعہ نہیں سنایا, ایک واقعہ بھی سنا رہا ہوں. معذرت کے ساتھ, آپ کا وقت زیادہ لگے تو معذرت کرتا ہوں, سنا دوں واقعہ, آپ کے ذوق طبع کی نظر ہے. حضرت امام شیخ محمد بن سلیمان الجزولی, آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا انشاءاللہ, نہ ہوا ہے نہ ہونے دوں گا. عزیزان محترم, حضرت امام جزولی فرماتے ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی دلائل الخیرات,
یہ مراکش مالدیپ کے جو سلسلہ مشیشیہ اور رفاعیہ کے جو بزرگ ہیں، یہ مغرب کی نماز کے بعد اس کتاب کو بطور وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اس کی شرح پر ایک کتاب حضور شیخ الاسلام نے لکھی ہے، اس کا نام ہے دلائل الخیرات للتحیات والصلوات۔ علماء اس کو پڑھنے سوچ سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی صحرا میں سفر کر رہا تھا، راستے میں مجھے وضو کی حاجت پیش آئی۔ میں نے وضو کے لیے ادھر ادھر دیکھا، اس زمانے میں کنویں ہوتے تھے، واٹر سپلائیاں تو نہیں تھیں، پانی کی قلت ہوتی تھی۔ میں قریب صحرا میں کسی مکان کے قریب پہنچا، بڑے کنویں کھنگالے، مگر کنویں سے مجھے پانی ندارد، پانی نہ ملا۔ کہتے ہیں میں قریب ایک صحرا میں گیا تو ساتھ ایک چھوٹا سا کچا سا مکان تھا، اس کے ساتھ جڑواں ایک کنواں تھا۔ کنویں میں پانی تو تھا مگر نہ ڈول نہ رسی، تو سب پرانے لوگ سمجھیں دے پائے سو، نہ ڈول نہ رسی۔ کہتے ہیں میں حیران ہو کے کھڑا رہا، قریب ایک چھپر تھا، اس پر ایک بچی کھڑی ہوئی تھی اور وہ مجھے تک رہی تھی۔ مجھ سے پوچھتے ہیں ماننتا، تو سا کون ہو؟ مجھ سے پوچھتی ہے وہ بچی، مجھ سے پوچھتی ہے ماننتا۔ یہ کون بیان کرے؟ حضرت امام محمد بن سلیمان الجزولی، جنہوں نے درود پاک پہ ساری کتاب لکھی ہے، اور کتابیں بڑی مشہور ہوئی، لیکن ان کی یہ کتاب زبان زد خاص و عام ہے، بڑی مشہور، وسیلہ حزب البحر، اور یہ کتاب دلائل الخیرات، یہ صرف نام ہی یاد کر لیں۔ عزیزان گرامی، وہ کہتے ہیں کہ بچی کو میں نے بتایا انا محمد بن سلیمان الجزولی، کہتے ہیں کہ بچی کہتی ہے اب میں آپ کو جانتی ہوں، چھوٹی سی عمر ہے، بچی کہتی ہے میں آپ کو جانتی ہوں۔ اچھا بابا آپ یہاں پہ کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا بچی میں نے وضو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا انت تثنی علیک الخیر وانت تتحیر بہا من الماء البئر۔ فرماتے ہیں نام تو آپ کا دیہاتوں میں ہوتا ہے اور آپ اس بات کے لیے پریشان ہیں کہ کنویں سے پانی کیسے نکلے گا۔ وہ بچی کا جملہ میرے دل میں اتر گیا، بچی تھی تو چھوٹی مگر بڑے کام کر رہی تھی، وہ جملہ میرے دل میں اتر گیا، سینے میں پرس ہو گیا، میں حیران رہ گیا۔ بچی نہ ڈول ہو نہ رسی، پانی باہر نہیں آتے۔ بچی کہتی ہے اچھا اتنا بھی نہیں پتہ اتنے بڑے عالم ہیں؟ کہتے میرا سارا علم جواب دے گیا، اتنے بڑے عالم، تو بڑا قرآن عالم ہے لیکن تو اس گل نہیں پتہ کو نہیں۔ بڑا حیران ہوا اس جملے پر بچی کے، وہ جملہ سمجھنے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے تو اس بات کا علم نہیں، بچی بیٹا مجھے اس بات کا علم نہیں کہ پانی ڈول اور رسی کے بغیر نہیں آیا کرتا۔ انہوں نے کہا کہ میں لا دوں؟ اللہ اکبر۔ وہ بچی کہتی ہے میں لا دوں؟ کہتے ہیں اس جملے میں اور مجھے متحیر کر دیا، ورطہ حیرت کے گستراہوں میں میں گم ہو گیا۔ بچی کہتی ہے میں نے پانی لا دوں؟ میں نے کہا بیٹا لا دیں۔ میں نے کہا شاید گھر سے بھر کے لائے گی۔ کہتے ہیں بچی نے اپنا تھوک کنویں میں گرایا۔ میں حیران تھا کہ کنویں میں تھوک پہلے گرا یا پانی ابل کے پہلے باہر آیا۔ میں وضو بھول گیا، میں وضو بھول گیا۔ میں بچی پر حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا بچی یہ اتنی تاثیریں تیرے لعاب میں کیسے آئی ہیں؟ وہ کہتے اتنے بڑے عالم ہیں، اتنا بھی نہیں پتا بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح سے لے کر شام تک اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھتی رہتی ہوں، اس سے زبان میں تاثیریں آ گئی ہیں۔ دوستو درود پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ آج کی گفتگو کا میسیج اور پیغام ہے، اور سن لیں، نسخہ آپ کو دے رہا ہوں، قبول کریں تو آپ کی مرضی ہے، نہ کریں تو رد کر دیں، واپس کر دیں۔ ہمارے پاس گاہک بہت ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی طبیعت میں وضو بنانے کی عادت بنا لیں۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ دے رہا ہوں آپ کو۔ بڑا کیا کہا میں نے؟ بڑا مشکل کام ہے سردیوں میں۔ اپنی طبیعت بنائیں، مزاج بنائیں کہ باوضو رہیں۔ کیا کریں؟ باوضو رہیں۔ جب آپ باوضو رہیں گے تو نماز نہیں چھوٹے گی۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ لیں بات۔ جب آپ باوضو رہیں گے تو بولیے نماز نہیں چھوٹے گی۔ یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ میں تو وضو کرنا ہے۔ نماز کے لیے کون سا کام مشکل ہوتا ہے؟ وضو کرنا۔ اور یاد رکھیں ہر نیک عمل کی چابی توبہ ہے، اور توبہ سے پہلے وضو ہے، چاہے وہ آنسوؤں سے ہو یا پانی سے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب وقت نہیں ہے عزیزان محترم، جب آپ وضو میں رہیں گے
تو آپ باادب رہیں گے، طبیعت میں ادب آئے گا، مزاج میں ادب آئے گا، سخت کلامی نہیں ہوگی، نرم گفتگو ہوگی۔ جیسے بندہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں تو بندہ نرم ہو جاتا ہے، جب بندہ وضو سے ہوگا تو طبعاً مزاجاً ایک کیفیت۔ اور یاد رکھیں میں وضو کی برکات پہ بات کروں تو اور وقت لگ جائے گا، وضو کی بے پناہ برکات ہیں۔ آپ کی طبیعت میں مزاج کا حصہ بنائیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سننے، دین سمجھنے اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ